انڈیا میں ایک نیا سیاسی فینومینون سامنے آیا ہے جو اصل میں کوئی پولیٹیکل پارٹی تو نہیں بلکہ ایک میم، ایک احتجاج، ایک ڈیجیٹل چیخ ہے، ایک ایسی جنریشن کی طرف سے جو محسوس کرتی ہے کہ کوئی ان کی بات نہیں سن رہا۔ اس پارٹی کا نام ہے کاکروچ جنتا پارٹی۔ چند ہی دنوں میں یہ انڈیا کی سب سے زیادہ زیر بحث آنے والی آن لائن موومنٹس میں شامل ہو چکی ہے۔ یہ نام سننے میں عجیب لگتا ہے لیکن جان بوجھ کر ایسا رکھا گیا ہے، اور اس طنز کے پیچھے ایک بہت سنجیدہ حقیقت ہے: غصہ، تھکن اور سیاسی مایوسی۔ تو یہ لوگ ہیں کون؟ کاکروچ جنتا پارٹی یا سی جے پی میں 2026 میں سوشل میڈیا پر سامنے آئی۔ اسے تنزیہ کانٹینٹ بنانے والے ابھیجیت جپکے نے شروع کیا۔ یہ موومنٹ اس وقت تیزی سے پھیلی جب انڈین سپریم کورٹ کے جج سوریا کانت کے ایک اللیجڈ بیان پر تنازع کھڑا ہو گیا، جس میں بے روزگار نوجوانوں کو کاکروچ کہا گیا تھا۔ لیکن نوجوانوں نے اس لفظ کو اپنی انسلٹ کے طور پر لینے کے بجائے اسے اپنا سمبل بنا لیا۔ میسج کچھ یوں تھا: آپ ہمیں کاکروچ کہتے ہو، ٹھیک ہے، کاکروچ ہر حال میں زندہ رہتے ہیں۔ یہ سمبل بہت معنی رکھتا ہے۔ کاکروچ کو اکثر پسند نہیں کیا جاتا لیکن وہ ہر مشکل میں زندہ رہتا ہے، اور بہت سے انڈین نوجوانوں کے لیے جو بے روزگاری، مہنگائی، کم ہوتی اپرچونٹیز، ایگزام سکینڈلز اور سیاسی تھکن کا سامنا کر رہے ہیں، ان کے یہ بات دل کو لگی۔ جو چیز میم سے شروع ہوئی وہ جلد ایک بڑی بحث بن گئی۔ پارٹی کے انسٹاگرام پیج نے صرف چند دنوں میں ملینز آف فالوورز حاصل کیے۔ ان کے کانٹینٹ میں سرکازم بھی تھا اور حقیقی مسائل بھی: ان امپلائمنٹ، کرپشن، ایجوکیشن کرائسس، سرویلنس، اور یہ احساس کہ نوجوان صرف اس وقت نظر آتے ہیں جب وہ خطرہ بن جائیں۔ پھر ریاکشن سامنے آیا۔ پارٹی کا ایکس اکاؤنٹ انڈیا میں بلاک کر دیا گیا ہے۔ حامیوں نے اسے سینسرشپ کہا جبکہ کرٹکس نے اسے صرف ایک انٹرنیٹ میم قرار دے دیا۔ لیکن شاید یہی وجہ ہے کہ یہ کہانی اہم ہے، کیونکہ کاکروچ جنتا پارٹی صرف انڈیا کی کہانی نہیں، یہ اس بڑی تبدیلی کو ریفلیکٹ کرتی ہے جو اس وقت پورے ساؤتھ ایشیا میں نظر آ رہی ہے۔ بنگلہ دیش کے نوجوانوں کے احتجاج سے لے کر سری لنکا کی ارگالیہ تحریک تک، نیپال میں ہونے والے احتجاج، ساؤتھ ایشیا کے نوجوان اب میمز، طنز اور ڈیجیٹل کلچر کو سیاسی زبان کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سے نوجوان اب ٹریڈیشنل سیاست پر یقین نہیں رکھتے۔ ساؤتھ ایشیا میں سیاسی جماعتیں اکثر خاندانی سیاست، بوڑھی قیادت، ملٹری انٹرفیرنس یا سخت نیشنلزم کے گرد گھومتی ہیں، جبکہ نوجوان ان امپلائمنٹ، اکنامک کرائسس، انوائرمنٹل کرائسس، سینسرشپ اور مائگریشن جیسے مسائل سے لڑ رہے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، انہیں اب اداروں پر اعتماد ہی نہیں رہا۔ اسی لیے پروٹیسٹ کی شکل بھی بدل گئی ہے۔ میمز اب مینیفیسٹو بن چکے ہیں اور سرکازم اب ریزسٹنس بن گیا ہے، اور وائرل ہونا ہی شاید نئی طاقت ہے۔ کاکروچ جنتا پارٹی کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس نام پر ہنسی آ سکتی ہے، لیکن اس مذاق کے پیچھے ایک جنریشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور شاید یہی آج کی سب سے اہم سیاسی بات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ساؤتھ ایشیا کا نوجوان سیاست کو سنجیدگی سے ہی نہیں بلکہ طنز، میمز اور ڈیجیٹل مزاح کے ذریعے دیکھ رہا ہے، تو کیا یہ ڈیموکریسی کی ناکامی ہے یا احتجاج کی ایک نئی شکل؟